پاکستان کے اندر روز ایک نئی کہانی اور ایک نئی داستان رقم ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ واقعی حقیقت اور وہ سچ میں حقیقت ہوتی ہے، اور انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ تلخ حقیقت نہ ہو، لیکن وہ حقیقت بن چکی ہوتی ہے۔ انہی درجنوں کہانی اور داستانوں میں سے ایک کہانی کا نام ہے پنکی، جو کہ آپ کل سے اپنی سکرینوں پر موبائل کی، ٹیلی ویژن کی اور مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک خاتون تھانے میں آتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل بھی ہے، ایک تفتیشی افسر بھی ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ ان کو راستہ بتلا رہے ہیں کہ میڈم اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، انتہائی مؤدبانہ انداز کے اندر۔ اور یہ خاتون کس سلسلے کے اندر جیل میں آتی ہیں اور کس سلسلے کے اندر ان کو لایا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاتون گرفتار کر کے لائی گئی ہیں اتنے شاہانہ انداز میں، اور قصور ان کا کیا ہے کہ یہ منشیات فروخت ہیں، یہ نشہ بیچتی ہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر ہیں، اور کام کا یہ عالم ہے کہ ان کے گھر کے اندر باقاعدہ ایک لیبارٹری ہے جس میں کوکین تیار کی جا رہی ہے، اور ایک برانڈ کے نام سے یہ کوکین سے بیچی جا رہی ہے۔ اور کہاں بیچی جا رہی ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دیگر پارٹیز کلب کے اندر ان کی یہ منشیات اور کوکین بیچی جا رہی ہے۔ اور یہ پنکی کردار کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورے سیٹ اپ کے موہرے کا نام ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، ابھی آپ لوگوں نے ان کی آڈیو سنی، وہ آڈیو کے اندر کیا الفاظ بول رہی ہیں، سنو تو صحیح، انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کہ بڑے پولیس والے آئے، بڑے گئے، پنکی کو نہیں پکڑ سکے، تم کون ہوتے ہو پنکی کو پکڑنے والے؟ اور مطلب جس کو وہ کہہ رہی ہیں، کوئی پولیس افسر ہوگا یا جو بھی ہوگا، یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ تم بھی تمنا کرو گے جب تمہاری ٹانگیں قبر کے اندر ہوں گی، اور تم بھی یہ تمنا کرو گے کہ پنکی ہم سے نہیں پکڑی، سلام ہے پنکی تمہیں، یہ وہ وائس کر رہی ہیں۔ تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا وہ اکیلے ہوگا؟ وہ ایک نیٹ ورک کے تحت کر رہا ہے، ایک سیٹ اپ کا موہرا بن کے کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایک محلے کے اندر کوئی 4-5 دن لگاتار ایک فقیر آ جائے نا، ایک مانگنے والا آ جائے، تو رپورٹ پہنچ جاتی ہے کہ جی مسلسل رات کے ٹائم یا شام کے ٹائم ایک فقیر یہاں پر آتا ہے، یہ نظام ہے، 4 سے 5 فقیر جمع ہو جائیں تو اس کی رپورٹ کی جاتی ہے، رپورٹ پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا تعلیمی اداروں کے اندر اتنے سالوں سے؟ آڈیو میں کیا ہے کہ میں اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں، 24 گھنٹے کی سروس ہے، اس طرح کا نشہ موجود ہے، آپ جیسا چاہو گے، جس وقت چاہو گے آن لائن فراہم کیا جائے گا، آپ کے دروازے تک پہنچایا جائے گا۔ کہ اتنے سالوں سے یہ کام چل رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کسی تھانے کو نہیں معلوم ہوا ہوگا، کسی پولیس والے تک بات نہیں گئی ہوگی، کسی افسر کو معلوم نہیں ہوا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا اگر آپ کوکین بیچنے والے ہیں تو آپ اتنی عزت اور شان سے رہ سکتے ہیں؟ سیاست کرنا اس ملک کے اندر جرم ہے، اس حاکم وقت کے خلاف بات کرنا اس ملک میں جرم ہے، عدالت کے خلاف بات کرنا اس ملک میں جرم ہے۔ کیا اس ملک اور قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو نشے پر لگانا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا سیاست کے اندر کرپشن کرنا اس جرم سے بڑا جرم ہے؟ آپ نے 2025 کے اندر خان کو گھسیٹ کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا، عمران خان کو، کیا اس کا جرم تھا کہ کرپشن کی، ملک کے خزانے سے لوٹا گیا؟ کیا یہ اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو نشاور چیزوں پر لگایا جا رہا ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی کو 2025 میں آپ نے گھسیٹ کر سلاخوں میں ڈالا اور ہتکڑیاں ڈال کر کس ذلالت کے ساتھ اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا؟ کیا اس کا جرم پنکی کے جرم سے بڑا تھا؟ مولانا صلاح الدین ایوبی جمعیت علماء اسلام کے، آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کی لاجز سے گھسیٹ کر ان کو نکالا گیا اور ہتھکڑیاں ڈال کر دھکے دے کر ان کو جیل میں لے جایا گیا، کیا ان کا جرم پنکی کے جرم سے بڑا تھا؟ مفتی کفایت اللہ صاحب کو 2019 کے اندر، پھر 2021 کے اندر آپ نے جو ہے وہ غداری کا مقدمہ ڈال کر، ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو گرفتار کیا، کیا مفتی کفایت اللہ کا جرم پنکی کے جرم سے بڑا تھا؟ حالانکہ ان کے غداری کے کیس کو عدالت نے باعزت بری کیا، تمام الزامات سے ان کو بری کیا گیا۔ کیا یہ ملک سے غداری نہیں ہے؟ اس کے باوجود یہ پروٹوکول کیوں، یہ شاہانہ انداز کیوں، یہ شان و شوکت کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے ایک ہی ملک کے اندر دوہرا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ ام رباب 8 سال اپنے باپ، اپنے دادا اور اپنے چچا کے ظلم کے خلاف لڑتی رہی کہ دن دہاڑے وڈیروں نے، چانڈیو گروپ نے
ان کو قتل کیا اور اس کی بیٹی 8 سال عدالت کے چکر لگا کر اس ظلم کے انصاف مانگتی رہی. 392 چکر اس نے بتایا کہ میرے عدالت کے لگے ہیں, 392 چکر عدالت کے لگے, لیکن ام رباب کو انصاف نہ مل سکا اور ظالم باعزت بری ہو گیا. ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں, کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں, کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم انصاف کے ترجمان ہیں کہ انصاف میں دو پر رائے نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو سیاستدان کے ساتھ رویہ کیا, جو رویہ ایک عام انسان کے ساتھ, ایک عام شہری کو ٹریفک توڑنے پر آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, اشارہ توڑنے پر اس کے خلاف, ہم اس کے اشارہ نہیں توڑنا چاہیے اور اس پر سزا ہونی چاہیے, لیکن کیا ایک غریب کے لیے قانون اور اتنا بڑا نیٹ ورک چلانے والے کے لیے قانون برابر نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے. اگر ہم آج آواز نہ اٹھائی تو یہی پنکی دھڑلے سے کہہ رہی ہے, ببانگے دوہل کہہ رہی ہے کہ بھئی میں بہت جلد چھوٹ جاؤں گی. ہماری آواز اٹھے گی تو اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا, تاکہ دوبارہ اس قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی مستقبل کے ساتھ کوئی کھیلنے والا پیدا نہ ہو.